الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ چونکہ میں اس ادارے میں کئی مرتبہ آنا ہوا، لیکن حضرت مفتی صاحب کے دفتر تک یا مسجد تک آنا ہوا۔ اس دفعہ ادارہ بالتفصیل تو نہیں دیکھا، لیکن اجمالاً دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی، اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی کاوشوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان کی سوچ اور فکر وہی ہے جو اکابر کی فکر تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر میں نے بہت کچھ سیکھا اور اپنا دماغ گھماتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب سے بڑا کام دیا ہے۔ ان فضلاء کو جمع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب کے جمع کرنے کی وجہ سے اب میری بھی ہمت ہوئی کہ میں بھی جمع کروں، لیکن سوچ یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں 50 ملکوں کے طلباء اور مختلف، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب غیر ملکیوں کو تو بعد میں، ملکی فضلاء کو جمع کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز تمام اداروں کو چاہیے، تمام مدارس کو چاہیے کہ وہ اپنے فضلاء کو جمع کریں اور فاضلات کو جمع کریں مختلف انداز میں، اور اس کے بعد ان کو ہدایات دیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے فضلاء بہت سارے ایسے ہیں بیچارے ذہین تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں، کام نہیں ہو رہا، تو مفتی صاحب نے ایک تحرک پیدا کیا، حرکت پیدا کی۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ مفتی صاحب کے اس تحرک کی وجہ سے مجھ میں بھی کچھ نہ کچھ تحرک پیدا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو پھر ہم کامیاب کریں گے، قریہ قریہ، بستی بستی فضلاء کا اجتماع کر کے، تاکہ اجتماعیت، اتحاد، اتفاق اور ایک آواز جب کسی جامع رشید سے چلے تو تمام فضلاء اس آواز کو پورے ملک میں اور ہر جگہ تک پہنچائیں۔ تو الحمدللہ یہ جو رسم قائم کی ہے مفتی صاحب نے کہ اپنے خرچ پہ آئے، تو یہ بہت بڑی دعوت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کتنے حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کی تو کوئی کرامت تھی کہ آپ لوگوں نے 25 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا۔ تو امید یہ ہے کہ اب اپنے اداروں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ مالی، اخلاقی اور ادارے کی آواز کے ساتھ ایک آواز ہو کر کام کیے جائے۔ وآخر دعوانا